بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن الحکیم کو خالص عربی زبان میں اتارا ہے۔ اس کا لب و لہجہ بھی خالص عربوں کی طرح ہونا چاہیے، اور فن تجوید عربوں کے لب و لہجے کا، بالخصوص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب و لہجے کو محفوظ کرنے کا نام علم تجوید ہے، کہا یہ جا سکتا ہے، کیونکہ پیغمبر گرامی خود فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اقرأ القرآن باللحون العربی واسواتها، کہ قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجے کے مطابق پڑھو۔ قرآن الحکیم کے تمام فیوز و کلمات کو، تمام عروج کو ہم تبھی پا سکتے ہیں جب ہم قرآن الحکیم کو اس طرح سے ادا کریں جس طرح سے ہمیں اس کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے۔ فن تلاوت کو ہم تبھی سیکھ سکتے ہیں جب ہم فن تجوید سے واقفیت رکھیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن الحکیم کے تمام قواعد کو سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ تمام فیض و برکات ہماری زندگیوں میں شامل ہوں۔ تو عزیزان گرامی، اسی طرح سے آج ہم مشدد حروف کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یہ سامنے آپ کو شد کی حرکت نظر آ رہی ہے، اس کی علامت یہ 3 شوشے والی ہوتی ہے۔ شد والا حرف مشدد حرف کہلاتا ہے، اور مشدد حرف کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک اپنے پہلے والے حرف کے ساتھ مل کر، اور جبکہ دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے ساتھ، لیکن درمیان میں آواز نہ توڑیں، اور اس کو شدت سے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سختی کے ساتھ ذرا رک کر اسے ہم ادا کریں۔ اس کی کچھ امثلہ کو ہم ادا کرتے ہیں اب فتح کے ساتھ: سلمہ، صبورت، معلمہ۔ اب یہ فتح ضم کسرے مشدد حروف ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے، اکثر اوقات ہم جو غلطی کرتے ہیں، یہاں پہ 2 دفعہ ایک ہی حرکت کی تکرار ہو رہی ہے، ایک جگہ یہ ساکن ہے اور دوسری جگہ متحرک ہے۔ جرتن، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ جرتن، استغفر اللہ۔ خزرہ، احبو۔ ایک دفعہ پھر بتاتی چلوں، یہ بار بار بتانے کا مقصد میرا یہی ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ مشدد حروف کی اکثریت یہ غلطیاں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ کہیں آپ بھی اس میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ مشدد حرف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پہلا حرف ساکن ہوتا ہے، دوسرا متحرک ہوتا ہے، اور اکثر اوقات جلدی میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک حرکت کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، ایک حرف کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ شدت کے ساتھ پڑھنے کا مقصد یہی ہے تاکہ علم ہو سکے کہ آپ 2 حروف کو پڑھ رہے ہیں، ایک جو ساکن ہے پچھلے حرف کے ساتھ مل کے پڑھ رہا ہے اور دوسرا پڑھا جا رہا ہے، تلاوت کیا جا رہا ہے، اور دوسرا حرف جو ہے وہ ساکن نہیں ہے بلکہ متحرک ہے، وہ اپنی حرکت کے ساتھ ادا ہوگا۔ اب زیر نظر تصویر میں دیکھیے، اجا، اجی، اجو۔ اب میں 2 جیم پڑھ رہی ہوں، آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا۔ اجو، اجا، اجی، اجو۔ اسی طرح سے نیچے دیکھیں، اجن، اجن، اجن۔ سا کی ہم کریں گے اسن، اسن، اسن۔ امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ کے لیے سیکھنے میں آسانی ہو رہی ہوگی۔ چند اور حروف کی ہم پریکٹس کریں گے یہاں پہ۔ مرو، ربی، مدت، حقت، حقت، خفت، تبت، تخلت، قدمت، والصبحی، والشمسی، والشفعی، بالصبری، والسیفی، واللیلی، والتین والزیتون، سجیل، سجین، منفکین، فإن الجنة لحب الخیر، اذا السماء انشقت، ما الطارق النجم الثاقب، من شر الوسواس۔ عزیزان گرامی، اب ہم مشق کریں گے مدات کی، کہ مدات والے حروف جب مشدد ہوں تو ان کو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو میرے ساتھ ادا کیجئے گا، رولن۔ اب آپ کو علم ہوا کہ یہاں پہ 2 لام میں نے ادا کی ہیں۔ دبتن، حجک، حجک، لضالون۔
ولا الضالين ولا الضالين أتحاجوني ولا تحاجون. انشاءاللہ آئندہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے واو ساکن والے حروف یا الف ساکن والے حروف کو میں نے لمبا کیوں کھینچا. والصافاتی جاءت الصاخة فإذا جاءت التامة الكبرى. عزیزان من، یہ میری ایک ادنا سی کوشش و کاوش ہے تاکہ جو سیکھا ہوا ہے کم سے کم کسی ایک کو سکھا پاؤں، کسی ایک کو بتا پاؤں. کم از کم قرآن فہمی میں اتنا ضرور کام کر سکوں کہ قرآن الحکیم میں حرام غلطیوں سے کوئی ایک تو محفوظ ہو سکے. اس میں کس حد تک کامیاب ہو رہی ہوں، اس کے لیے آپ کی قیمتی آراء کی منتظر ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.